بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کپتان کا آخری اوور شروع، جنرل آصف منیر کا صاف انکار، شہباز شریف اور آصف علی زرداری فرار۔ بہت کچھ طے ہو گیا، نیا طوفان کھڑا، نواز شریف کا ہنگامی رابطہ، رانا ثناء اللہ کو پرویز الہی نے کیسے ٹریپ کیا پتہ چل گیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، اس وقت ملک کی سیاسی حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ ملک کے معاشی حالات، ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام، اس سب میں پچھلے 8 مہینوں میں جو بھی ایڈونچرز ہوئے، ملک کے لیے جتنے نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ سارے کے سارے ایڈونچرز ملک کے لیے مس ایڈونچرز ثابت ہوئے ہیں۔ عمران خان کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات سیاسی طور پر عمران خان کے لیے سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوئے۔ عمران خان کی گرتی ہوئی ساکھ جو ہے، اس نے ایک نئی مثال قائم کی۔ عمران خان اس وقت پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے جو پبلک پلز ہیں، اس کے مطابق مقبول ترین سیاسی رہنما بن چکے ہیں۔ ان کے لیے انتخابات جیتنا اور یہ سب کچھ کرنا بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، پنجاب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پنجاب میں ہوا ہے انکار اور پنجاب ہوا ہے فعال اور تخت لاہور ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اور عمران خان نے ریڈ کارڈ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 کارڈ عمران خان کھیل رہے ہیں اور ترک کے پتے باری باری عمران خان چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے کارڈز ختم ہو چکے ہیں، جبکہ عمران خان نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے پاس ابھی بھی بہت سے کارڈز موجود ہیں۔ سفارتی حلقوں میں یہ باتیں پھیلانے کی بہت کوششیں کی گئیں کہ عمران خان کی چھٹی ہو چکی ہے، عمران خان پر ریڈ لائن ہے، ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ لیکن سفارت خانے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو اتنا عوام میں مقبول ہو اور ہر سروے رپورٹ چیخ کر بتا رہی ہو کہ کوئی بھی ایسا حلقہ نہیں ہے جس میں عمران خان کے ووٹ 60% سے کم ہو، 60 سے اوپر رزلٹ آ رہے ہیں، جبکہ باقی جماعتوں کی پرسنٹیج 10-20% ہے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے سفارتی حلقے بدستور عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو رپورٹس اپنے ملکوں کو بھیج رہے ہیں، اس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کارپوریشن کے لیے جو بھی پروجیکٹس کرنے ہیں، اس بات کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ آئندہ مستقبل میں عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہی اقتدار میں آئے گی اور موجودہ سرکار کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے۔ اور ناظرین، دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے حوالے سے پی ڈی ایم نے جو ڈھنڈورا پیٹا اور اسمبلی تحلیل کی اسمبلی کے حوالے سے پہلے یہ کہا گیا کہ اسمبلی پر دستخط نہیں ہے، تاریخ پر ڈبل رائٹنگ کی گئی ہے۔ یہ پہلی اسمبلی تھی جو کہ پرویز الہی نے عمران خان کو دی تھی۔ اس پر یہ موقف ان لوگوں نے اختیار کیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر ناظرین، مونس الہی نے جو تازہ اسمبلی ہے وہ پوری کی پوری ٹویٹ کر دی اور بتا دیا کہ گورنر ہاؤس پنجاب میں یہ اسمبلی پہنچا دی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ اسمبلی کے گم ہو چکی ہے، لیکن پھر پتا چلا کہ ڈائری نمبر بھی لگ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں تھا، گورنر ہاؤس کو جگایا گیا اور گورنر پنجاب کے تھرو پتا چلا کہ اسمبلی مل گئی ہے۔ انہوں نے گورنر پنجاب نے اس کے حوالے سے کہا کہ میں اس پر کل فیصلہ کروں گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گورنر پنجاب اگر اس پر فیصلہ نہ بھی دیتا تو از خود اسمبلی ٹوٹ جانی تھی۔ اور دوسری جانب ناظرین، نون لیگ ذرائع کے مطابق نون لیگ نہ تو گورنر راج لگانا چاہتی ہے اور نہ ہی عدالت جانا چاہتی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ پرویز الہی کی طرف سے کہ کوئی نہ کوئی تحریک عدم اعتماد پیش کرے، اور ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اگر آپ نے کھل کر آنا ہے تو کھل کر آئے۔ اور جبکہ پرویز الہی نے رانا ثناء اللہ کے اس بیان کو جھوٹا قرار دیا اور کہا ہے کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ ہی ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے اور ہم نے عمران خان کے ساتھ ہی مل کر الیکشن لڑنا ہے۔ لیکن اب اس تمام صورتحال کے اندر کیا کوششیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس طرح سے چودھری شجاعت کے بیٹے نے یہ انکشاف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی تھی وہ پرویز الہی اور چودھری شجاعت ہی اکٹھے ہوئی تھی، لیکن اب ادھر بھی تھوڑی پریشانی کا عالم پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ اب وہ لوگ بھی ماننے پر تیار ہو چکے ہیں جو کہ اس امپورٹر سرکار کو لے کر آئے، کیونکہ اب وہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کا ٹریک مدم ہو چکا ہے، دوسرے والا ٹریک جو بالکل صحیح چل رہا ہے۔ اور اب دیکھ ہی طریقہ ہے کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی ایک ہو جائے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، چودھری شجاعت کے بیٹے بھی پرویز الہی کے نیچے آ جائے، اس طریقے سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین، نون لیگ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم تو تیار تھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے، لیکن آصف علی زرداری انکار کر رہے ہیں کیونکہ وہ صوبائی سندھ اسمبلی کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
حقیقت یہ ہے ناظرین کہ اتحادی جماعتیں آپس میں اب لڑنا شروع ہو چکی ہیں اور سارا الزام آصف علی زرداری پر لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سارا کام خراب کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آصف علی زرداری نون لیگ کو کیوں کر پھر سے پنجاب میں تگڑا ہونے دیں گے اور بلاول بھٹو کا مستقبل وہ کیوں خراب کریں گے۔ اسی لیے وہ سندھ اسمبلی توڑنے پر راضی نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب شہباز شریف اس وقت تک وزیر اعظم رہ سکتے ہیں جب ان کو اکثریت حاصل ہوگی، جبکہ ایم کیو ایم نے خبردار کر دیا تھا کہ بلدیاتی الیکشن چھٹی کرے ورنہ ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ ان کا شہباز شریف کو میسج تھا اور اگر فیڈرل گورنمنٹ گرتی ہے تو ساتھ میں ظاہر سی بات ہے آصف علی زرداری کی بھی گورنمنٹ گرے گی، اسی لیے پہلے کہا گیا کہ آپ فوج بھیجیں امن و امان کے لیے، جبکہ فوج نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے نہیں آنا کیونکہ ہم انگیج ہیں، پہلے پولیس اور رینجرز کو بلایا جائے، دوسرے تیسرے مرحلے میں ہم آئیں گے۔ بلدیاتی الیکشن ہے اس لیے فوج نے انکار کر دیا ہے اور یہ الیکشن کمیشن اور سندھ گورنمنٹ کو بھی بتا دیا گیا ہے اور رانا ثناء اللہ وزارت دفاع نے بھی بتا دیا ہے کہ فوج نہیں آ سکتی۔ اور ناظرین کیونکہ ادھر سے ایم کیو ایم نے وارننگ بھی دی تو پھر ہنگامی میٹنگ کی گئی اور رات کی تاریکی میں شرجیل میمن نے اعلان کیا کہ کراچی حیدرآباد کے بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح ایم کیو ایم کی بات مان لی گئی، جبکہ دوسری جانب نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے آپس میں جو ہنگامی رابطہ کیا ہے اور اب یہ دونوں مل کر کوئی نیا سیاسی ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے اور اگلے انتخابات کے لیے جب آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، کیونکہ نواز شریف نے مان لیا ہے کہ آصف علی زرداری انہیں مروانے کی کوشش کر رہے اور مشکل فیصلے کروانے کی اس وقت ان سے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور تو نواز شریف اب جنرل باجوہ پر بھی یک شک کر رہے اور وہ بھی کہ ہمیں بیچ منظار میں چھوڑ کر وہ چلے گئے ہیں۔ شہباز شریف پر الگ شک کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف اپنے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پارٹی بے یار و مددگار ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب ناظرین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے، ہمیں صرف الیکشن چاہیے، صاف اور شفاف الیکشن۔ عمران خان نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم آئین کے تحت اپنا حق مانگ رہے ہیں، وہ حق ہمیں دیا جائے، جبکہ دوسری جانب نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے